ابنك सरक़ वमा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना वमा कुन्ना लिल-ग़ैबि हाफ़िज़ीन वस्अलिल क़रियता अल्लती कुन्ना फ़ीहा वल-ईरा अल्लती अक़बलना फ़ीहा व इन्ना लसादिक़ून क़ाल बल सव्वलत लकुम अन्फुसुकुम अम्रा फ़सब्रुन जमील असल्लाहु अन यअतियनी बिहिम जमीआ इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम वतवल्ला अन्हुम वक़ाल या असफ़ा अला यूसुफ़ वब्यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्नि फ़हुव कज़ीम क़ालू तल्लाहि तफ़्तउ तज़कुरु यूसुफ़ हत्ता तकून हरज़न औ तकून मिनल हालिकीन क़ाल इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून या बनिय्य इज़हबू फ़तहस्ससू मिन यूसुफ़ व अख़ीहि व ला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसु मिन रौहिल्लाहि इल्लल क़ौमुल काफ़िरून फ़लम्मा दख़लू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना ज़ुर्रु वजि'ना बिबिज़ाअतिन मुज़जातिन फ़अवफ़ि लनल कैल वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। ये सूरा यूसुफ़ की आयत नंबर 82 तक 88 आप हज़रात के सामने तिलावत हुई। इन आयात करीमा का तर्जुमा ये है, इरजिऊ लौट चलो तुम सब, इला अबीकुम अपने वालिद की तरफ, फ़क़ूलू सो कहना तुम लोग, या अबाना ए हमारे अब्बा जान, इन्न इब्नका सरक़ बेशक तेरे बेटे ने चोरी की, वमा शहिदना और हम हाजिर न थे, इल्ला बिमा अलिमना मगर उतना जितना हम जानते हैं, वमा कुन्ना लिल-ग़ैबि हाफ़िज़ीन और ना थे हम गैब की हिफाजत करने वाले। वस्अलिल क़रिया और आप पूछ लीजिए बस्ती से, शहर वालों से, अल्लती कुन्ना फ़ीहा जिसमें हम थे, वल-ईर अल्लती और काफ़िले वालों से, अक़बलना फ़ीहा जिसमें हम आए हैं, व इन्ना लसादिक़ून और बेशक हम सच्चे हैं। क़ाल याक़ूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल सव्वलत लकुम बल्कि बना लिया है तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम तुम्हारे जियों ने, अमरा मामले को, फ़सब्रुन जमील सो सबर ही अच्छा है, असल्लाहु अन यअतियनी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये कि ले आएगा मेरे पास, बिहिम जमीआ इन सब के सब को,
انہو هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالی وہ خوب جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور یعقوب علیہ السلام ان سے پھرے۔ وَقَالَ يَا أَسَفَا، اور فرمانے لگے یا اسفا، اے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور سفید ہو گئی یعقوب کی آنکھیں، من الحزن، غم کی بنا پر، فَهُوَ قَضِيمٌ، اور بوسیدہ فَهُوَ قَضِيمٌ، اور وہ کمزور ہو گئی۔ قالوا، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، بھائی کہنے لگے، بیٹے کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتعو، ٹالتا رہتا ہے تو، تذکر یوسف، کہ تذکرہ کرتا ہے یوسف کو، یاد کرتا رہتا ہے یوسف کو، حتی تکون حرضاً، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں، او تکون من الحالقین، یا آپ ہو جائیں ہلاک ہونے والوں میں سے۔ قال، یعقوب نے فرمایا، انما اشکو بثی، پخت شان یہ ہے کہ میں شکایت کروں گا اپنی پریشانی کی، بثی پریشانی کی، اور حزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ سے، واعلم من اللہ، اور میں خوب، اور اللہ تعالی خوب جانتے ہیں، ما لا تعلمون، ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے۔ اور وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنی، اے میرے بیٹو، اذهبوا، تم جاؤ، فتحسسوا، سو تلاش کرو تم لوگ، من یوسف، یوسف کو، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی بنیامین کو، وَلَا تَيْأَسُوا، اور نا امید نہ ہو، من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے، انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک شان یہ ہے کہ نا امید نہیں ہوتے اللہ کے رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ۔ فلما، پھر جس وقت، دخلوا علیہ، وہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پر، قالوا، کہنے لگے، یا ایہا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا، پہنچی ہے ہمیں، وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف، وَجِئْنَا، اور لائے ہیں ہم، بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، کھوٹا سکہ، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، سو ہمیں دیجئے ماپ کر، کیل، وزن، اناج، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، سو ہمیں ماپ کر دیجئے اناج، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، اور ہمیں پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، انعام دیتا ہے، اجر دیتا ہے۔ سورہ یوسف کی آیات کی تفسیر چل رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسرے سفر میں بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائیوں کا جو دوسرا سفر ہوا اس میں بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، بھائیوں نے اصرار کیا، یوسف علیہ السلام نے جانے نہیں دیا، تو بڑے بھائی نے قسم کھا لی، میں تو مصر کو نہیں چھوڑوں گا، میرے آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ باپ کا سامنا کر سکے۔ شرم کی بنا پر، حیا کی بنا پر وہ رک گئے، انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا۔ اب یہ بڑا بھائی کون تھا؟ ایک قول آتا ہے یہودا تھا، دوسرا قول آتا ہے روبیل تھا، تیسرا قول آتا ہے شمعون تھا۔ اکثر رائے یہودا کے بارے میں ہے، اور یہودا کی نسبت سے ہی اہل یہود یہودی کہلائے، اہل یہود
یہ یہودا کی نسبت سے ہی یہودی کہلائے۔ تو بہرحال اکثر رائے یہ ہے کہ وہ بڑے بھائی یہودا تھے، اب چاہے روبیل ہوں یا شمعون ہوں یا یہودا ہوں، جو بھی بڑا تھا اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، میں مصر کی زمین کو نہیں چھوڑوں گا، میں تو یہیں رہوں گا، میری آنکھوں میں وہ طاقت نہیں کہ باپ کے سامنے سامنا کر سکیں، شرم کی بنا پر، حیا کی بنا پر کیا جواب دوں گا باپ کو جا کر۔ باپ سے وعدہ کر کر آئے تھے اللہ کو گواہ بنا کر کہ بنیامین کو لے کر آئیں گے، لیکن اب نوبت یہ آ پڑی ہے کہ ہم بے بس ہیں اور بنیامین کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، تو لہٰذا میں نہیں جاؤں گا، میں تو یہیں پر رہوں گا یہاں تک کہ والد مجھے بلا لے یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے میرے لیے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جو بڑے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے انہوں نے فرمایا، اور بھائیوں سے کہا تم سب کے سب جاؤ اور جا کر والد کو بتلانا کہ تمہارے بیٹے بنیامین نے چوری کی تھی، اور ہم اس وقت موجود نہ تھے، اگر موجود ہوتے کہ وہ چوری کر رہا ہے تو ہم اسے ضرور روکتے، لیکن جتنا ہم جانتے ہیں اتنا ہمیں علم ہے اور ہم حفاظت کرنے والے نہیں ہیں غیب کی، اس کی تفسیر میں کل کر چکا تھا۔ اور اگر ابا جان آپ کو پھر بھی یقین نہیں آتا تو آپ شہر والوں سے پوچھ لیجئے، یعنی آپ ایک بندہ بھیجیے اور مصر جا کر وہ پوچھ لیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا پیش آیا ہے، یا پھر جس قافلے میں ہم آئے ہیں، اب چونکہ وہ قافلہ بہت بڑا تھا تو جو تجارتی قافلہ جو غلہ اناج لے کر جو وہاں پر لینے کے لیے گیا تھا، ضرورت مند قافلہ، آپ ان سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں آتا، ہم سچ بول رہے، جھوٹ نہیں بول رہے۔ بھائیوں نے اپنے والد کو یقین دہانی کرانے کی بھرپور کوشش کی، تو یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی ان باتوں کو سنا تو فرمایا سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے جیوں نے اس معاملے کو بنا لیا ہے، فصبر جمیل، سو صبر ہی اچھا ہے۔ غیب کا علم ہوتا تو جان لیتے کہ انہوں نے خود سے اس بات کو نہیں بنایا، اس مرتبہ یہ سچ بول رہے اور اس مرتبہ یہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ پہلے یوسف کی مرتبہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، لیکن بنیامین کے مرتبہ یہ سچ بول رہے، جھوٹ نہیں بول رہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام فرما رہے تمہارے جیوں نے اس معاملے کو بنا لیا ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبروں کو غیب کا علم ہوتا تو کبھی یہ نہ فرماتے کہ تمہارے جیوں نے اس معاملے کو بنا لیا ہے، سمجھ جاتے کہ بیٹے سچ بول رہے، لیکن فرمایا فصبر جمیل، اب صبر ہی اچھا ہے۔ پھر فرمایا عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کچھ امید نظر آئی، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یعنی ہم سب میرے سب بیٹے اکٹھے ہو جائیں گے، جمع ہو جائیں گے، امید ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے، حکمت والے۔ یاد رکھیے گا یہ تقریباً یوسف کی جدائیگی کو اس وقت تک 40 سال گزر چکے تھے، 40 سال کے بعد بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوئے، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوئے۔ دیکھیں اگر نا امیدی ہوتی تو امید کا اظہار نہ کرتے، فرما رہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کر دے گا، جس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کبھی بھی اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے 1 صدی گزر جائے، لیکن اللہ کے رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونے چاہیے، ہمیشہ اللہ رب العزت کے رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی وقت بھی غربت کو امارت سے دور کر سکتا ہے، کمزوری کو جو ہے طاقت سے دور کر سکتا ہے، غربت کو امیری سے دور کر سکتا ہے، پریشانیوں کو خوشحالیوں سے دور کر سکتا ہے، بے اولاد کو اولاد دے کر اللہ رب العزت نواز سکتا ہے، غم زدہ کو خوشی دے کر نواز سکتا ہے، لیکن اللہ کے رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو تم اللہ کے رحمت سے نا امید رہو، تو اللہ کے رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے عمل سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ 40 سال گزر گئے، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 40 سال گزر گئے، اور پھر بھی اللہ رب العزت سے امید رکھے ہوئے کہ یوسف مل جائے گا، بیٹا بنیامین بھی مل جائے گا، سارے بیٹے ایک ساتھ جمع ہوں گے۔ اور پھر دوسرا اس وجہ سے بھی امید تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا
خواب کے ذریعے بھی کچھ امید تھی کہ اللہ رب العزت کہ نے یہ خواب جو دکھلایا، اور پیغمبر کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے کہ سورج اور چاند سجدہ کر رہے اور 11 ستارے سجدہ کر رہے، تو 11 ستاروں سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، سورج اور چاند سے مراد یوسف علیہ السلام کے والدین ہیں، اور سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ یوسف کو۔ یا اللہ اس وقت اس زمانے میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، تو تعظیمی سجدہ، تو خیر یہ واقعہ آگے آئے گا، اس خواب کی حقیقت آگے آئے گی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے امید کرتا ہوں اللہ ان سب کو جمع کر دے گا۔ اچھا یہ باتیں کہہ کر بھائیوں سے رخ موڑ لیا، پشت پھیر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ فرمانے لگے۔ کیا فرمانے لگے؟ وقال یا اسفا، فرمایا اے افسوس علی یوسف، یوسف پر۔ اگر بچہ فوت ہو جائے 2 دن 4 دن 10 دن 20 دن 30 دن غم ہلکا ہو جاتا ہے، غم ختم ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا بچہ اغوا ہو جائے، کسی کا بیٹا اغوا ہو جائے، کسی کی بیٹی اغوا ہو جائے، تو پھر وہ غم ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ جلدی سے ختم نہیں ہوتا۔ تو وہ ہمیشہ فوت ہو جاتا ہے، پتہ ہے اللہ کے سپرد ہو گیا، زندہ ہے پتہ نہیں کس حال میں ہے، کہاں ہوگا، اغوا ہوا ہے، نہ اس کے مرنے کی کوئی خبر، نہ اس کے جینے کی کوئی خبر۔ اب اغوا ہو چکا، اب جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوگا تو وہ بیٹا یاد آئے گا، وہ بیٹی یاد آئے گی۔ جب بھی کوئی خاندان والے رشتہ دار احباب اعزا و اقربا جمع ہوں گے تو وہ بیٹا یاد آئے گا جو اغوا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا قانون اس معاملے میں بہت کمزور ہے۔ اگر جو اغوا کرنے والے ہیں ان کو سزا شرعی نافذ کر دی جائے، ان کو شرعی سزا نافذ کر دی جائے، تو کبھی بھی یہ اغوا کے واقعات پیش نہ آئے۔ روز جو یہ اخباروں میں آتا ہے کہ فلاں جگہ سے اتنے بچوں کو اغوا کر لیا گیا، اتنی بچیوں کو اغوا کر لیا گیا، اور اتنا تاوان مانگا جا رہا ہے، اتنی قیمت مانگی جا رہی ہے، کروڑوں روپے مانگے جاتے ہیں کہ بچے کو اس وقت چھوڑیں گے تمہارے بیٹے کو جس وقت تم اتنے پیسے لا کر ہمیں دو گے۔ تو ایسے لوگوں کو پکڑنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا قانون کمزور ہے۔ اگر قانون مضبوط ہو جائے اور شرعی نظام نافذ ہو جائے، 2-4 کو آپ سزا دیں، اللہ کے فضل سے دیکھنا یہ چوریاں کس طرح ختم ہوتی ہیں، یہ ڈاکے کس طرح ختم ہوتے ہیں، یہ اغوا ہونا بچے کس طرح ختم ہوتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں یہ قانون نافذ ہے، چوری کو چوری کی سزا دی جاتی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، غیر شادی شدہ زانی کو اس کے زنا کی سزا دی جاتی ہے، 100 کوڑے برسائے جاتے ہیں، شادی شدہ کو جو ہے اس کی سزا دی جاتی ہے، شادی شدہ جو زنا کر لے کو اس کو سنسار کیا جاتا ہے، اسے رجم کیا جاتا ہے، اغوا کرنے والے کو سزائے موت دی جاتی ہے، اغوا کرنے والے کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ تو اگر یہ قوانین ہمارے ہاں بھی نافذ ہو جائے، ہمارا تو ملک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ پر بنائے نا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، اس سے ہٹ کر زندگی نہیں گزارنی، اس سے ہٹ کر نظام قانون اس سے ہٹ کر ہم نافذ نہیں کریں گے، شریعت کے مطابق قوانین کو نافذ کریں گے۔ تو اگر ایسا ہو جائے جیسا کہ ہمارا ملک بنا تھا جس نام پر، اور اس کے تقاضوں پر عمل ہو جائے، تو اللہ کا فضل سے ملک پاکستان سے بڑھ کر دنیا میں کسی ملک کا اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ آج ہم مسلمان بھی برطانیہ کے جو ہے وہاں کی تعریفیں کرتے ہیں، غیر یو کے کی تعریفیں کرتے ہیں، دوسرے ممالک کی تعریفیں کرتے ہیں، وہاں یوں امن ہے، نہ چوری ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ جو ہے لڑائی ہے، نہ جھگڑے ہیں، اور وہاں پر امن ہے، وہاں پر امن ہے، وہاں پر سکون ہے۔ اس طرح کی جو باتیں کرتے مثالیں دیتے ہیں، تو بس وہ خالی کس چیز سے؟ ایمان سے، اور یہاں پر ایمان بھرپور ہے، لیکن ہم لوگ محروم کس چیز سے ہیں؟ شرعی نظام سے، امن و امان سے، چوری ڈکیتیوں سے، اور جو ہے زناؤں سے، شراب سے، ان چیزوں سے ہماری قوم غیر محفوظ ہے۔ عام ہے شراب کے اڈے کھلے ہوئے، زنا خوریوں کے اڈے کھلے ہوئے، چوریاں عام ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں عام ہو رہی ہیں، اغوا عام ہو رہے ہیں، لیکن اتنے بڑی تعداد ہے، نفری ہے ہمارے محافظوں کی، لیکن یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ختم ہوتی؟ کیوں ان کے اندر دیانتداری کے پہلو کو اختیار نہیں کیا جاتا، شرعی نظام کو نافذ نہیں کیا جاتا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام
اللہ رب العزت سے دوبارہ پھر پرانی یاد تازہ ہو گئی، جو بیٹا 40 سال پہلے آپ سے جدا کر دیا گیا تھا یوسف علیہ السلام، انہیں دوبارہ یاد کرنے لگے، بیٹوں سے رخ کو موڑا اور پھر اللہ رب بیٹوں کو یاد کیا، یا اسفا علی یوسف، اے افسوس ہے یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، میرا اللہ فرما رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی بنا پر سفید ہو گئی، یا آنکھوں کی جو ڈلی ہے نا پتلی ہے، اندر جو سیاہی نقطہ ہے، سیاہ نقطہ، یہ جب سفید ہو جائے تو غم کی بنا پر یا کسی بیماری کی بنا پر تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے، دکھائی نہیں دیتا، یہ سیاہ نقطے سے ہی آپ کو دکھائی دیتا ہے، یہ کمزور ہو جائے، یہ سفید ہو جائے تو آپ کی بینائی کمزور ہو جائے گی، اسے دکھائی نہیں دے گا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے غم کی بنا پر یا یوسف کو یاد کر 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 آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، اور اب جو ہے سیاہی جاتی رہی، تو پھر اللہ کی قسم کھائی بیٹوں نے، بیٹے کہنے لگے، میں نے جیسا کہ بتلایا کہ واو قسمیہ، واللہ، واو بھی قسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تاللہ، تا بھی قسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے، باللہ، با بھی قسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اب یوں کہہ لیں واللہ، اللہ کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم، باللہ، اللہ کی قسم، ان تینوں الفاظ میں سے یہاں پر تاللہ کا حرف آیا ہے کہ اللہ کی قسم، تفتعو، ٹالتے رہیں گے آپ، تذکر یوسف، آپ تذکرہ ہی کرتے رہتے ہیں یوسف سے، یعنی آپ ٹالتے ہی نہیں ہیں اور ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے، کیوں نہیں آپ اس کو بھول جاتے، ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہتے، حتیٰ تکون حرازا، یہاں تک کہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے، جس طرح نمک کو پانی میں ڈال کر نمک گھل جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، اس طرح آپ کھر جائیں گے، یوں کہنا آپ کھر جائیں گے، آپ اس طرح آپ بالکل ختم ہی ہو جائیں گے۔ اس کی وضاحت اگلے آیت سے اگلے جز سے فرما دی، او تکون من الہالکین، یہاں تک کہ آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ تو مر ہی جائیں گے یوسف کو یاد کرتے کرتے، آپ تو پگھل ہی جائیں گے یوسف کو یاد کرتے کرتے، آپ تو گھل ہی جائیں گے یوسف کو یاد کرتے کرتے۔ ایک زمانہ گزر گیا، یعقوب علیہ السلام یاد کر رہے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں کمزور ہو گئی، بلائی کمزور ہو گئی، اور بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ تو جو ہے پگھل ہی جائیں گے، آپ تو گل ہی جائیں گے، یہاں تک کہ آپ تو مر ہی جائیں گے، آپ کیوں اتنا یاد کرتے ہو یوسف کو؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی و حزنی، میں شکایت کروں گا اپنی پریشانی کی، و حزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ سے، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ اللہ کی طرف سے وہ تم نہیں جانتے، اللہ کی طرف سے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو اب تم جاؤ، فتحسسوا، اور تلاش کرو، میں یوسف کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، اور امید تازہ ہو گئی نا دوبارہ سے، اب یقین ہو گیا کہ یوسف بھی زندہ ہوگا، بنیامین بھی زندہ ہوگا، یوسف بھی زندہ ہوگا، اور پھر فرمایا تیسرے مرتبہ کہ اب تم جاؤ اور جا کر یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی آزاد کراؤ۔ اب بیٹوں کو دوبارہ وصیت فرما رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ یادیں، کچھ پکار کر، اللہ سے کچھ فریاد کر کر بیٹوں کو وصیت فرمائی، فتحسسوا، تم تلاش کرو، میں یوسف کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ، بے شک شان یہ ہے کہ اللہ کے رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، الا القوم الکافرون، مگر کافر لوگ، یہ تو کافر لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ اللہ کے رحمت سے نا امید ہو جائے۔ فلما داخلوا علیہ، سو وہ جب سب کے سب آئے دوبارہ، یا مصر کا سفر کیا، 8-10 دن کا یہ سفر تھا، اور یوسف علیہ السلام اس وقت کیا بن چکے تھے؟ وہ اس وقت ملک کے حاکم بن چکے تھے، پہلے انہیں وزیر خزانہ بنایا گیا، پھر انہیں وزیر اعظم بنایا گیا، اب انہیں پورے ملک کے ولید بن ریان نے اپنے جو اقتدار سے دستبردار ہو گئے، اور وہ سارے اختیارات یوسف علیہ السلام کو دے دیے گئے۔ اب دیکھیں کہاں وہ کنویں میں رہنے والا بچہ، اور پھر وہاں سے بکا کر کہاں مصر میں آنے والا وہ بچہ، پھر مصر کے اندر کہاں وہ پریشانیاں اور الزامات اور تہمت کا سامنا کرنے والا وہ بچہ، پھر وہاں سے قید خانے میں جانا، قید خانے سے پھر آپ کو آزادی کا ملنا، اور آزادی سے پھر آپ وزیر اعظم سے بھی بڑھ کر پورے ملک کی ذمہ داریاں آپ کو
پر سونپ دی گئی تو آپ اندازہ کیجئے میرے رب نے کہاں سے ان کو کتنے مراحل سے گزار کر کتنی شان عطا فرمائی، کتنی رفعت عطا فرمائی کہ آج پوری جو ہے مصر کا اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کے بھائی آپ کے پاس آئے، تیسرا سفر کر آ رہے بھائی کی تلاش میں بنیامین کی آزادی کے لیے، اور یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر کیا کہنے لگے کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا ضر، پہنچی ہمیں ہمارے گھر والوں کو تکلیف، میرے والد پریشان ہیں، ہمارے گھر والے پریشان ہیں۔ اب یعقوب علیہ السلام کے پوتے ہوں گے، پڑپوتے ہوں گے، پورا خاندان 300 کے قریب افراد پر مشتمل یہ خاندان تھا، بہت بڑی یہ نفری تھی، سب کے سب غمگین ہیں، سب کے سب پریشان ہیں۔ تو اس پریشانی کا ذکر عزیز مصر سے کیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا، اے عزیز مسنا و اہلنا ضر، پہنچی ہے ہمیں تکلیف اور ہمارے گھر والوں کو، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، غربت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی بہت یہ پونجی ہے اور وہ بھی کھوٹے سکے ہیں، کھوٹی رقم ہے، تو آپ یہ لے لیجئے، فَأَوْفِنَا الْكَيْلَ، اور ہمیں پورا ماپ کر دیجئے اناج، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ کھوٹے سکے نہ لیے جائے یا کم مقدار میں یہ سکے ہیں یہ نہ لیے جائے اور ہمیں اناج نہ دیا جائے، ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے آپ کو دے دیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ایسا کیجئے ہمیں پورا ناپ کر اناج دیجئے، ان کھوٹے سکوں کو لے لیجئے، اور پھر کہا وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو انعام دیتا ہے، جزا دیتا ہے، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، صدقہ بری موت سے حفاظت کرتا ہے، صدقہ پریشانیوں اور غموں سے نجات نصیب کرتا ہے، صدقہ جو ہے آنے والے مصائب سے حفاظت فرماتا ہے۔ بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی غریب شخص کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ آج میں نے اور آپ نے یقین یہ اپنے دل میں بٹھا لیا کہ صدقہ اگر کالے بکرے کی سری دیں گے تبھی صدقہ ہوگا، جانور کی جان چھری چلائیں گے تبھی صدقہ ہوگا، اس کے علاوہ صدقہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا علماء نے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو۔ اب آپ ایک شخص کو جوتوں کی ضرورت ہے، آپ اس کو گوشت دے رہے ہو، ایک شخص کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ اس کو جو ہے کھانا کھلا رہے ہو، ایک شخص کو جو ہے گھر کی ضروریات کی ضرورت ہے اور آپ اس کو گوشت دے رہے ہو، تو جب آپ نے اس کو نقدی دے دی، پیسے دے دیے، اب وہ اپنے ان پیسوں کے ذریعے بچوں کے لیے کپڑوں کی ضرورت ہے، کپڑا خرید سکتا ہے، بچوں کے لیے غلے کی ضرورت، آٹے کی ضرورت ہے، آٹا خرید سکتا ہے، بچوں کے لیے سبزی کی ضرورت ہے، وہ سبزی خرید سکتا ہے، بچوں کے لیے جو ہے اپنے گھر کے بجلی بل ادا کرنے وہ ادا کر سکتا ہے، گیس بل ادا کرنا ہے وہ ادا کر سکتا ہے، سکولوں کی فیس ادا کرنی ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ ایک غریب آدمی غربت کی بنا پر گھر کے خرچے پورے نہیں ہو رہے اور آپ اسے ایک سری دے کر اس سے کہتے ہو کہ میں نے صدقہ کر دیا، تو بہترین صدقہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے جانور ذبح کر، لیکن بہترین صدقہ علماء فرماتے یہ ہے کہ آپ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دو، آپ اسے نقدی دے دو، پھر چاہے وہ مرچیں خریدے، پھر چاہے وہ ہلدی خریدے، پھر چاہے وہ جوتے خریدے، پھر چاہے وہ کپڑے خریدے، پھر چاہے وہ گوشت خریدے، پھر چاہے وہ جو ہے اپنے بل ادا کرے، گیس بل، بجلی بل، اب چاہے وہ اپنے گھر کا سامان ضرورت کا وہ اس کو وہ جو ہے پورا کرے، تو جو وہ چاہے اپنی ضرورت کو پورا کر لے، تو بہترین صدقہ یہ ہے کہ نقدی دے کر غریب کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ اب جو اس کی ضروریات ہے آپ اسے نقدی دے دیں گے، وہ اپنی ساری ضروریات کو جو ان پہ جتنی وہ کر سکتا ہے اس نقدی سے وہ پوری کر سکتا ہے، تو آپ جو ہے ان چیزوں کی طرف بھی نظر رکھا کریں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عزیز مصر یوسف علیہ السلام سے فرما رہے کہ ہمیں تکلیف پہنچی ہے، ہمیں غم پہنچا ہے، سارا حال بیان کیا ہے، ساری تکلیفوں کا تذکرہ کیا، آپ چاہے ہمارے پاس تو صرف یہی ایک پونجی تھی کھوٹے سکوں کی صورت میں، یا آپ لے لیجئے اور ہمیں پورا اناج دے دیجئے اور ہم پر صدقہ کیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت صدقہ کرنے والوں کو انعام دیتا ہے، جزا دیتا ہے۔ مزید تفسیر انشاءاللہ کل کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔